السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 14 ابتدائی اردو سے جماعت پنجم۔ سبق کا نام ہے آئیے لغت دیکھیں۔ تو آئیے کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ 5ویں جماعت کا کمرہ استاذ جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ تمام طلباء کھڑے ہو جاتے ہیں۔ طلباء کہتے ہیں ایک ساتھ السلام علیکم۔ استاذ وعلیکم السلام۔ بیٹھ جائیے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا میاں فیاض کو چوتھی جماعت میں اردو مضمون سے سب سے زیادہ نمبر ملے ہیں اور سالانہ جلسے میں انہیں ایک کتاب انعام میں دی گئی۔ میاں فیاض، انعام مبارک ہو۔ طلباء مل کر مبارک ہو مبارک ہو۔ فیاض شکریہ شکریہ۔ استاذ فیاض، ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو کون سی کتاب انعام میں ملی ہے؟ فیاض، جناب مجھے نام تو یاد نہیں، ابا جان کہہ رہے تھے کہ اس میں الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں۔ استاذ، آپ جانتے ہیں ایسی کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ فیاض، جی نہیں جناب۔ استاذ، اچھا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسی کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ سب بچے خاموش رہتے ہیں۔ استاذ، ایسی کتاب کو لغت کہتے ہیں۔ ناصر، جناب ہماری اردو کی کتاب میں بھی ہر سبق کے بعد الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، کیا لغت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے؟ استاذ مسکراتے ہوئے، بالکل اسی طرح تو نہیں ہوتا، کچھ فرق ہوتا ہے۔ ہماری کتاب میں ہر سبق میں آنے والے نئے الفاظ کے معنی لکھے جاتے ہیں، لیکن لغت میں بہت سے الفاظ کے معنی ہوتے ہیں۔ ماجد، لیکن جناب لغت میں ہزاروں لفظ ہوتے ہوں گے، پھر ہم کسی خاص لفظ کے معنوں کو کس طرح ڈھونڈتے ہیں؟ کیا اس کے لیے پوری کتاب دیکھنی پڑتی ہے؟ استاذ، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ آج میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ لغت میں الفاظ کے معنی کیسے تلاش کیے جاتے ہیں۔ استاذ بچوں کو لغت دکھاتے ہیں، سبھی باری باری لغت دیکھتے ہیں۔ استاذ، کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا خاص بات ہے؟ سلیم، جناب میں نے دیکھا ہے کہ الف سے شروع ہونے والے تمام الفاظ شروع میں دیے ہوئے ہیں۔ استاذ بالکل صحیح، صرف اتنا ہی نہیں، اس میں تمام الفاظ حروف تہجی کی ترتیب میں جمع کیے گئے۔ حروف تہجی یعنی کہ الف کے الف، با، تا، سا، جیم، اسی کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ آصف کہتے ہیں جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف سے یا تک تمام الفاظ جمع کیے گئے۔ استاذ درست ہے، آپ کو تمام حروف تہجی ترتیب سے یاد ہونے چاہیے۔ لام کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ اسلم، آپ بتائیے۔ اسلم، میم۔ استاذ، اور نون کے بعد کیا آتا ہے؟ حسن، آپ بتائیے۔ حسن، سوچ کر واو۔ استاذ بہت خوب۔ اگر ہمیں لفظ منزل کے معنی دیکھنے ہو تو کیسے دیکھیں گے؟ فیاض، آپ بتائیے۔ استاذ تختہ سیاہ پر لفظ منزل لکھتے ہیں۔ تختہ سیاہ یعنی کہ بلیک بورڈ۔ بلیک بورڈ، بلیک بورڈ کو ہی تختہ سیاہ کہا جاتا ہے۔ فیاض، حرف میم کے نیچے دیکھیے۔ استاذ اچھا، ڈھونڈ کر بتائیے۔ فیاض کوشش کرتا ہے لیکن یہ لفظ نہیں ملتا ہے۔ فیاض، جناب اس میں میم سے شروع ہونے والے بہت سے لفظ ہیں، ڈھونڈنا مشکل ہے۔ استاذ، لفظ منزل میں میم کے بعد کون سا حرف ہے؟ تمام بچے ایک ساتھ نون۔ استاذ، لغت میں میم سے شروع ہونے والے الفاظ غور سے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں پہلے وہ الفاظ اکٹھا کیے گئے جن میں میم کے بعد الف آتا ہے، جیسے مات، مار، مات، مار، معاش وغیرہ۔ اس کے بعد وہ الفاظ ہیں جن کے بعد با آتا ہے، جیسے مبارک، مبتلا وغیرہ۔ اس سے آپ کی سمجھ میں کون سی بات آتی ہے؟ راشد،
جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں نہ صرف میم سے شروع ہونے والے تمام الفاظ کو ایک کے ساتھ جمع کیا بلکہ ہر لفظ کے دوسرے حروف کا بھی خیال رکھا گیا۔ استاذ بالکل صحیح۔ یہ بھی حروف تہجی کی ترتیب میں ہے، اس لیے لفظ منزل کے معنی ڈھونڈنے کے لیے آپ کس بات کا خیال رکھیں گے؟ راشد ہم اسے میم نون میں ڈھونڈیں گے۔ استاذ اچھا فیاض، میم نون کے نیچے دیکھو۔ فیاض لفظ منزل ڈھونڈ نکالتا ہے۔ فیاض مل گیا جناب، اس کے معنی اترنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، مسافر خانہ، سرائے۔ جناب اس میں تو بہت سے معنی دیے ہوئے ہیں، کون سے معنی صحیح ہے؟ استاذ ہر معنی اپنی جگہ صحیح ہے۔ لفظ منزل اس جملے میں دیکھیے، قافلہ منزل پر ٹھہر گیا، قافلہ منزل پر ٹھہر گیا، یہاں منزل کے معنی ہوں گے اترنے کی جگہ۔ فرض کیجیے آپ نے کسی مکان پر سلطان منزل لکھا ہوا دیکھا، یہاں منزل کے معنی ہوں گے رہنے کی جگہ یعنی مکان۔ ہر لفظ کے معنی جملے میں اس کے استعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ استاذ اچھا میں یہاں تختہ سیاہ پر 3 لفظ لکھتا ہوں، بتائیے ان میں کون سا لفظ لغت میں پہلے آئے گا؟ استاذ لکھتے ہیں ابر، ابتر اور ابن۔ کریم جناب میں بتاتا ہوں۔ استاذ ہاں بتائیے۔ کریم پہلے ابر آئے گا۔ استاذ فیاض کیا یہ صحیح ہے؟ فیاض جی نہیں، پہلے ابتر آئے گا۔ استاذ کیوں؟ فیاض اس لیے کہ ان تینوں لفظوں میں پہلے 2 حرف وہی ہیں اور با، اس لیے تیسرا حرف دیکھنا ہوگا۔ ابر میں رہے، ابتر میں تا ہے، ابن میں نون ہے، حروف تہجی میں تے پہلے آتا ہے، اس لیے ابتر پہلے آئے گا، اس کے بعد ابر اور آخر میں ابن آئے گا۔ استاذ شاباش، میرا خیال ہے کہ اب آپ یہ ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے، اس بارے میں آئندہ اور بھی معلومات دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ ادھر الفاظ ہیں اور ادھر معنی ہے مشق میں۔ طلبہ یعنی علم حاصل کرنے والے، طالب کی جمع ہے طلبہ، طلبہ۔ حروف تہجی، حروف ہجا مثلاً علی، بے، پے، تے وغیرہ۔ تختہ سیاہ بلیک بورڈ کو کہتے ہیں۔ مات یعنی کہ ہار اور شکست کو کہتے ہیں۔ مار یعنی سانپ۔ ماش یعنی کہ ارد کی دال۔ مبتلا گھرا ہوا، گرفتار۔ مبشر خوشخبری دینے والا۔ قافلہ مسافروں کا گروہ، کارواں۔ ابر یعنی کہ بادل، ابتر مطلب بدحال، ابن مطلب بیٹا۔ اب غور کرنے کی بات کو ہم دیکھتے ہیں۔ مطالعے کے دوران بعض ایسے نئے الفاظ سامنے آتے جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ ایسی کتاب جس میں کسی زبان کے الفاظ اور ان کے معنی درج ہوتے ہیں، درج ہوں اسے لغت کہتے ہیں، اور لغت سے ہم کسی نئے لفظ کے معنی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس سبق میں بتایا کہ لغت میں نئی الفاظ کیسے تلاش کیے جائیں تاکہ ہمیں ان کے معنی معلوم ہو سکے، یعنی کہ لغت مطلب ڈکشنری۔ اب یہاں پہ 4 سوال ہیں، اس سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ان تصویروں کو غور سے دیکھیں۔ بچے لغت دیکھ رہے ہیں، ڈاکیا خط بانٹ رہا ہے، عورت کپڑے سی رہی ہے، استاد تختہ سیاہ پر لکھ رہے ہیں۔ ان تصویروں میں بچے، ڈاکیا، عورت اور استاد کام کر رہے ہیں، یہ سب فاعل ہیں۔ کام کرنے والے کو ہی فاعل کہتے ہیں۔ نیچے دی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر فعل اور فاعل لکھیے یہاں پہ۔ اب یہاں پہ نیچے لکھے ہوئے الفاظ لغت میں جس ترتیب سے آتے ہیں اسے ترتیب سے یہاں پہ لکھنا ہے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانوں میں لکھیے، کون مذکر ہے اور کون مؤنث ہے۔ نیچے دی ہوئی تصویروں پر 2 جملے لکھیے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے۔ طلبہ، اسباق، الفاظ، ان تمام چیزوں کے۔ عملی کام ہے، اخبار سے 5 الفاظ چنیے اور لغت میں ان کے معنی تلاش کیجیے۔ ادھر الفاظ لکھنا ہے، ادھر معنی لکھنے ہیں۔
تو دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے۔ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، جب تک کہ آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔